بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صلوات محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، دوستداران اہل بیت، قبل اس کے کہ میں مجلس کو باقاعدہ طور پر شروع کروں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مرحومہ مغفورہ زینب بائی بنت یوسف علی دینا کے اوپر ایک فاتحہ آپ لوگ پڑھ دیجئے، اس کی درخواست ہے آپ لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے کہ جن کا نام زینب ہے، اور تاریخ میں یہ عظیم نام بہرحال امام علی علیہ السلام کی دختر بزرگ یعنی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی کنیزوں کے ہوتے ہیں، اور یہ ایک ماں جو دنیا سے گزر چکی ہے اور اس کے غم میں اس کے اولاد بھی ہے۔ خصوصاً اس مرحومہ نے، زینب بائی نے، بہت ہی عظیم سرمایہ ہماری قوم و ملت کو دیا۔ کار خیر میں آگے آگے رہتی تھی، فقیر، مستضعف، بے نوا، پچھڑے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے میں بہت آگے آگے تھیں، خداوند عالم ان کو اجر دے۔ لیکن ایک عظیم سرمایہ جو انہوں نے قوم کو دیا، اور جو صدقہ جاریہ قیامت تک رہے گا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت ہی ایک عظیم شخصیت کی پرورش کی، یعنی ان کا بیٹا ڈاکٹر علی مرتضیٰ دینا، جو تاریخ شیعت میں اس وقت بہت ہی عظیم پائے کے ایک علامہ ہے، علم سے بھرا ہوا ایک عالم دین ہے، کہ جو مختلف زبانوں میں تقریر کرتے ہیں، مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، مختلف ملکوں کے مظلوم لوگوں کی، خاص کر شیعوں کی حمایت کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی عظیم شخصیت کو اس نے جنم دیا ہے کہ جو مختلف ملکوں میں مختلف زبانوں میں اہل بیت کی خدمت کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے ایصال ثواب کی مجلس۔ اور ماں ہمیشہ قربانی دیتی آئی ہے، اور ماں ایک فرد کی نہیں ہوتی، آپ کی ماں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہماری بھی ماں ہے، سب کی ماں ہوتی ہے۔ کیونکہ جب بھی بیٹے کے ساتھ کوئی اس کا ساتھی، اس کا دوست جاتا ہے، تو ماں نے ہمیشہ بیٹے کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کا دامن بہت ہی وسیع ہوتا ہے، اور خالق کائنات نے، پروردگار نے اپنے بعد اگر کسی کو جگہ دی اور استھان دیا نیپال کی زبان میں، تو وہ ماں کا درجہ ہے، وہ ماں کو دیا ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ میں رب کبیر ہوں، اللہ اکبر، یعنی میں بڑا خدا ہوں، بڑا پروردگار ہوں، اور زمین پہ خدائی کرنے والی وہ ماں ہے، رب صغیر۔ اسی لیے والدین کو کہا جاتا ہے رب صغیر ہے، اللہ اکبر۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ خداوند عالم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ خداوند عالم کے بعد اگر خدا کسی کا سجدہ جائز قرار دیتا تو وہ ماں کا سجدہ تھا۔ بہت ہی عظیم ذات ہے، آپ سبھی جانتے ہیں۔ یہ صرف تذکر اس لیے ہے کہ یاد دہانی رہے، ہمیں دلوں میں ماں کی اہمیت کا چرچا پھر ایک دفعہ تازگی ہو
ورنہ الحمدللہ سبھی جانتے ہیں بچے کی پیدا ہونے سے پہلے اس کی سوچ میں ماں رہتی ہے، اس کی کیسی پرورش کروں، لکھائی پڑھائی تربیت، اس کا اخلاق، اس کا رہن سہن خود نہیں کھاتی ہے مگر بچے کو کھلاتی ہے۔ یہ پرانا کہاوت ہے کہ ماں گیلے میں سوتی ہے اور بچے کو سوکھے میں، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ شاید ماڈرن زمانے میں آج بچہ گیلے میں نہیں سوتا ہے مگر اب بھی ہزاروں دنیا میں ایسی ایسی قربانیاں ہیں، یعنی مکمل میں ایک لفظ کو بدل کر اگر کہہ دوں، ماں قربانی فداکاری ایثار کی دیوی ہے۔ مکمل طور پر جتنی قربانی، بھائی ایک دن دور ہو سکتا ہے، باپ ایک دن دور ہو سکتا ہے، دوسرے بہن دور ہو سکتی ہے مگر ماں کبھی دور نہیں ہوتی۔ فرض کیجئے ہم عالم غربت میں ہیں یا پردیس میں ہیں، ہو سکتا ہے ہم پردیس میں ہیں مگر ماں کا قلب آپ کے چاروں طرف ہے۔ ماں ہمیشہ سوچتی رہتی ہے میرا بیٹا کیسا ہے، کس حال میں ہے، کھایا کہ نہیں کھایا۔ ماں نے کبھی لالچ کے ساتھ یہ کام نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے سماج میں دو ماں ایسے مل جائے حالات کی وجہ سے یا ماحول کی وجہ سے یا تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن 98% ماں وہ ہوتی ہے کہ جو بغیر لالچ کے خدمت کرتی ہے، بغیر لالچ کے، بغیر حرص کے محبت کرتی ہے، بغیر لالچ کے وہ بچے کے لیے، فیملی کے لیے اپنا وقت دیتی ہے، صرف کرتی ہے، اپنا خون دے دیتی ہے۔ ماں بلیدان دینے میں سب سے آگے رہتی ہے۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے، بہرحال دنیا میں جتنی بھی مائیں ہیں ان کا بلیدان دینے میں کسی سے کم نہیں ہے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، خاص کر کربلا کی جو مائیں قربانی دینے میں انہوں نے حد ہی کر دیا، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹی ہے۔ میرے عزیزو، دنیا بھی ایک واقعہ میں آپ کو سناؤ، خاص کر میرے بچوں کے لیے اگر یہ سمجھ رہے ہو۔ واقعہ اس طریقے سے ہے، غور سے سنیے گا، خاص کر جوان جن کی مائیں ہیں اور وہ قدر کریں، اور جن کی نہیں ہیں ان کے لیے ضرور فاتحہ اور نیک اعمال ضرور انجام دیں۔ کچھ نہیں تو ایک بسم اللہ تو پڑھ ہی سکتے ہیں، اتنا تو انسان ہے، جاہل انسان بھی بسم اللہ اور 100 صلوات پڑھ سکتا ہے۔ ماں کے لیے اگر انتقال کر دے، یہ رات کو سونے سے پہلے 10 صلوات تو پڑھ سکتا ہے۔ واقعا ماں کے دودھ کا کوئی اجر نہیں ہے، اس نے جو 9 مہینے 10 دن پیٹ میں رکھا ہے اس کا کوئی اجر نہیں دے سکتا۔ یہ سب آپ حضرات جانتے ہیں، اور خاص کر جو ماں سے دور ہے اس کے لیے مجھے کیا کہنا ہے، ایک لفظ اس کے لیے کافی ہے۔ ماں کی جدائی انسان کے لیے برداشت نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان برداشت کرتا ہے روزی روٹی یا مجبوری کے تحت، مگر ماں کبھی برداشت نہیں کہتی۔ ہو سکتا ہے ہنس کے وہ خدا حافظ کہہ دے مگر اس کے دل میں درد کا طوفان مچلتا ہے۔ ایک دنیا کا مشہور واقعہ ہے میرے جوانوں کے لیے خاص کر، ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان ہے اور چھوٹا ہے، اسکول جاتا ہے مگر وہ اپنی ماں سے بے انتہا نفرت کرتا ہے، اور اس نفرت کی وجہ یہ ہے کہ اس ماں کی ایک آنکھ نہیں ہے۔ چونکہ آنکھ نہیں ہے، ضعیفہ کی جب آنکھ نہیں ہوتی تو ڈراؤنا سا لگتا ہے، تھوڑا خطرناک سا لگتا ہے، تھوڑا سا میں کیسے بتاؤں، عادی نہیں لگتا ہے، بلکہ وہ تھوڑا صورت بدل جاتا ہے۔ وہ پرانا زمانہ ہے جب چشمہ یہ وہ سب کا زمانہ بھی نہیں ہے کہ ڈھکے اور فلاں اور یہ وہ، لہٰذا وہ ماں کی آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ شرمندہ رہتا تھا، دوستوں کے درمیان، ہم کلاسیوں کے درمیان دل میں نفرت سی بیٹھ گئی اور نفرت ہو گئی، اور اتنی نفرت ہو گئی کہ وہ کہہ نہیں پاتا مگر ماں سے بے انتہا نفرت۔ اس کے ہاتھ کا کھانا اچھا نہیں لگتا، اس کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ آپ نے محسوس کیا کسی انسان سے اگر عشق ہو جائے اور محبت ہو جائے نا، وہ بے ہدہ انسان کیوں نہ ہو، اس کی باتیں اچھی لگنے لگتی ہیں۔ اور میں ایک جملے میں کہہ دوں خاص کر جوانوں کے لیے، کسی انسان سے اگر محبت ہو جاتی ہے اس کے عیب نظر نہیں آتے، لیکن کسی انسان سے اگر نفرت ہو جائے اس کے جو حسن ہے، محاسن ہے، جو اچھی چیزیں ہیں وہ بھی عیب لگنے لگتا ہے، اس سے بھی انسان نفرت کرنے لگتا ہے، اس سے بھی انسان کو بدبو آنے لگتی ہے، انسان پتہ نہیں، چونکہ نفرت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے فرمایا کہ کبھی بھی غیبت نہ کرنا، چونکہ جیسے ہی آپ نے کسی کی غیبت کی اس کی جانب سے آپ کے دل میں نفرت بیٹھ جاتی ہے۔
یہی وجہ ہے اسلام نے کہا کہ غیبت حرام ہے. قوت کلاب النار، غیبت کرنے والا ایسا جیسے کتے کا کھانا وہ کھا رہا ہے، جہنم میں ایسا کتے کا کھانا ہے، اس کو کتے کا گوشت دیا جائے گا. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. کہا کہ غیبت کرنے والا ایسا جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نفرت دل میں بیٹھ جاتی ہے، اس کی عبادت بھی بری لگنے لگتی ہے، اس کی نصیحت بھی بری لگنے لگتی ہے، اس کی اچھی چیز بھی بری لگنے لگتی ہے. بہرحال نفرت نہیں ہونی چاہیے. اب یہ بچہ ہے، بچے کے دل میں ماں کی طرف سے نفرت بیٹھ گئی. کبھی نہیں چاہتا کہ میری ماں مجمع کے درمیان میں لوگوں کے سامنے مجھے بیٹا کہہ کے پکارے اور لوگ ہنسے کہ تیری ماں جو ہے وہ آنکھ نہیں ہے، ڈراونا چہرہ ہے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک دن اسکول میں یہ ماں چلی گئی، بچے کو لینے دیر ہو گئی. ماں کا دل تھا تڑپ اٹھا، میرا بیٹا اتنا دیر کیوں کر رہا ہے. خرامہ وہ گاؤں کی دیہات کی ماں ہے، گاؤں دیہات کا اسکول ہے، وہ چلی گئی. اب بچے ہیں، ان کو بھی کچھ نہیں. بچوں نے ہنسنا شروع کیا، اس کی ماں تو کانی ہے، اس کی ماں تو اندھی ہے، اس کی ماں کی تو آنکھ نہیں، اس کا ماں کا چہرہ ایسا ہے. آپ سمجھ رہے نا. اور یہ پورا ایک ہفتے تک اس کو ایسا لگنے لگا میری ماں مر جاتی تو اچھا تھا، میں اس سے پیدا نہ ہوتا تو اچھا تھا. ہزار نفرتیں اس کے دل میں. خیر گھر آیا، کہا کہ زندگی میں اب اگر اسکول میں تم نے پیر رکھا تو میں کبھی اسکول نہیں جاؤں گا، تم سے نفرت، تم مر کیوں نہیں جاتی. غصے میں اس نے کہا تو صحیح، مگر ماں کے دل میں کیا بیتا اس نے یہ احساس نہیں کیا. کوئی اولاد ایسی نہ ہو کہ اپنی ماں کو کہے کہ تم مر جاتی تو اچھا تھا، یا کوئی اولاد دنیا میں خدا ایسی پیدا نہ کرے کہ جو ماں باپ کو باعث ذلت سمجھے. ہمیشہ یاد رکھیے گا، بیچ میں ایک جملہ کہہ دوں، وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو 3 عمل انجام نہ دے. ایک، بڑوں کی عزت نہ کرے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے پیسہ کما لے مگر انسان اس سے دور بھاگیں گے، نفرت کریں گے، اس کو پیسہ کسی کام نہیں آئے گا. مرنے کے بعد پتہ چلے گا جنازے میں کوئی شریک بھی نہیں ہونے والا ہے. بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، چاہے بڑا محلے کا ہو، چاہے بڑا رشتہ دار ہو، چاہے بڑا مجمع ہو، چاہے بڑا استاد ہو. 2، ماں باپ کی جس نے عزت نہیں کی کبھی وہ کامیاب نہیں ہوتا، اس کو دنیا عزت ہی نہیں کرتی. شاید ظاہری میں پیسہ ویسا یہ وہ شان شوکت کی وجہ سے کرے، مگر جیسے ہی منہ پھیلے گا فوراً اس سے لوگ دور بھاگنے لگیں گے. اس کے یعنی چاپلوسی والی وہ بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، حقیقت میں اس سے کوئی پیار نہیں کرے گا، چونکہ یہ گاڈ گفٹ ہے. یاد رکھیے گا، جتنی یعنی ایکشن اور ری ایکشن والی بات ہے، جتنی زور سے آپ جو ہے وہ گیند کو دیوار پہ ماریں گے وہ گیند واپس آئے گی. ماں باپ سے جتنا اکرام کریں گے، جتنا احترام کریں گے، خدا بند عالم دنیا کے احترام آپ کے قدموں میں ڈال دے گا. اور 3، استاد. اب استاد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ استاد جو ہے وہ اسکول کا ہی ہو، معلم ہو، ٹیچر ہو، عالم دین ہو، جس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، جس سے ایک حرف آپ نے سیکھا ہو، جس سے قرآن سیکھا ہو، یا فرض کیجیے آپ کسی جگہ خیاطی کر رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں، وہی آپ کا ٹیچر ہے. اس استاد کی عزت کیجیے. جتنی استاد کی آپ عزت کریں گے، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، آپ کے علم میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، من میں بھی شانتی. بہرحال یہ 3 چیزیں کبھی مت بولیے گا. اور یہ جملہ تو میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ آسمان کا تھوکا اپنے اوپر ہی گرتا ہے. یہ 3 بڑی چیزیں ہیں، یہ 3 عظیم ہستیاں ہیں، یہ 3 بڑے ہیں. بڑے یعنی اوپر کی طرف. جب بھی بڑے کے اوپر تھوکو گے وہ اپنے اوپر گر پڑے گا، یعنی ان کی بے حرمتی کرو گے، خود بے حرمتی کے شکار بن جاؤ گے. بہرحال لیکن اس بچے نے ماں سے نفرت کا اظہار کر دیا کہ تم مر جاتی اچھا تھا، مگر ماں نے اف تک نہیں کیا، مسکرائی اور چلی گئی. بچہ ہے، پڑھتا گیا، عمر بڑھتی گئی، جوان ہوا، پڑھائی کے لیے وہ اپنے راجدھانی میں گیا. وہ راجدھانی میں گیا، پڑھنے لگا، پھر نوکری ملی. ماں سے نفرت چونکہ ہو گئی تھی، بھائی باپ وغیرہ تو کوئی تھا نہیں، لہذا گاؤں میں پلٹ کے گیا نہیں. وہی اس نے شادی وغیرہ کی، بہترین بڑا سا گھر لیا اور بال بچے عیش و آرام کی زندگی گزارنے لگا. وہ ماں کو بھول ہی گیا، بلکہ اگر کبھی ماں کی یاد بھی آتی ہے تو سوچتا ہے کاش میری ماں نہ ہوتی یا میری ماں آ نہ جائے یہاں پر. آپ سمجھ رہے میری بات؟ خیر مدت گزر گیا، ماں بے چین ہے، ماں تڑپنے لگی، ماں رونے لگی. ایڈریس معلوم کرتے کرتے، پتہ پوچھتے پوچھتے ماں کالج تک پہنچ گئی. کالج سے گھر تک پہنچ گئی. بیل بجایا، دروازہ کھولا. اب جو دروازہ کھولا، پوتیوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے دروازہ کھولا. اب ایک بڑھیا ضعیفہ
عورت کہ جس کی ایک آنکھ نہیں ہے، ڈراؤنا سا چہرہ، بچے چیخ مار کے ڈر کے بھاگے اندر کو۔ اب یہ اس کا بیٹا آیا دروازے پر اور آ کے دیکھا وہی میری ماں ہے جس سے میں نفرت کرتا تھا۔ تو اس نے ڈانٹ لگائی کہ تم مر کیوں نہیں گئی، تو کیوں آئی ہے؟ میرے بچوں کو ڈرانے کے لیے۔ اب میری شادی ہوئی بہت اونچے جگہ پر، میرے سسرال میں بدنامی ہوگی اس کی ماں کیسی ہے، تم میرے لیے باعث توہین بنے گی۔ خیر ماں نے کہا شاید میں ایڈریس غلط، گھنٹی غلط جگہ پہ بجائی، اور ماں چپ چاپ، مجھے نہیں معلوم، خود تصور کیجئے کن آنکھوں سے وہ گئی ہوگی اور کس ٹوٹے ہوئے دل سے وہ بیچاری چلی گئی ہوگی۔ ماں گئی اور پھر مدت گزر گیا، اس کو ایک کوئی کانفرنس، سیمینار، کوئی پروگرام کچھ بھی ہو، اسی گاؤں میں اپنا جہاں پیدا ہوا تھا وہاں جانا تھا۔ اس نے پروگرام کیا، انسان ہے بالآخر، اس نے سوچا کہ میں ایک دفعہ اس کلبے میں، اس ٹوٹے ہوئے مکان میں جہاں پیدا ہوا، کم از کم جا کر گھوم کے آؤں۔ ماں کا تصور اب بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ بہرحال وہ گیا، اور جانے کے بعد اس نے دیکھا وہ ٹوٹا پھوٹا اور بھی خستہ حالت، اور کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں، صاف صفائی یہ وہ۔ تو اس نے محلے پڑوس والوں سے کہا کہ بھئی اس گھر میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ تو وہ محلے والوں نے پہچانا، تو فلاں ہے؟ بولا ہاں میں فلاں ہوں، آج بڑا ہو گیا، مالدار ہو گیا، کار سے اتر رہا، یہ وہ۔ کہا تیری ماں تو اس دنیا سے گزر گئی، مدت ہو گئی، چلی گئی اس دنیا سے، اور تو کتنا بے وفا انسان تھا، بے مروت انسان تھا کہ ماں کا جسد یہاں پڑا رہا اور تو اس میں بھی شریک نہیں ہوا، نہیں آیا آخری کے لیے کرم۔ بہرحال اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ خود وہ کہتا ہے، خود وہ لکھتا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرہ بھی نہیں آیا، بلکہ دل میں نے سوچا اچھا ہوا وہ چلی گئی۔ اس کے بعد محلے والے کہا کہ تیرے لیے تیری ماں نے خط دیا ہے، اور ہم سے وعدہ لیا ہے کہ یہ خط جب بھی میرا بیٹا یہاں بھول کر آ جائے اس کے ہاتھ ضرور دینا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ماں کا لکھا ہوا اس نے خط لیا اور اس کے بعد کھولا۔ ماں نے سب سے پہلے لاڈ و پیار کے الفاظ اس میں ذکر کیے، اس کے بعد کہا میرے لال، تو زندگی بھر مجھ سے نفرت کرتا رہا کہ میری ایک آنکھ نہیں ہے، اور اس کو تو اپنے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے ذلت کا باعث سمجھتا رہا، لیکن یاد رکھ میری یہ آنکھ ایسے ہی نہیں گئی، بلکہ تو چھوٹا تھا اور تیرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا بس کے ذریعے سے، اور تیری ایک آنکھ چلی گئی تھی۔ تو میں نے سوچا میرا بچہ زندگی پڑی ہے، یہ اس ایک آنکھ سے کیسے زندگی گزارے گا، لوگوں کے سامنے کیسے جائے گا، یہ پڑھائی کیسے کرے گا۔ میں نے پرواہ نہیں کی، میں نے ڈاکٹر سے سفارش کی اور میری ایک آنکھ تجھے عطیہ کی۔ کم از کم مجھے یہ سکون ملے گا زندگی بھر کہ میرا بیٹا میری آنکھ سے دیکھے گا تو صحیح دنیا کو۔ آج جو تو یہ پڑھ رہا ہے، آج جو تو یہ دیکھ رہا ہے، میں خوش ہوں کہ تو میری آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ انسان ہے، کہتے ہیں نا کہ خدا کب کس کو ہدایت کرتا ہے، اب اس کے اندر تغیر پیدا ہوا، اب اس کو ماں کی اس بے عیب، بے حسن کا اور عیب کا اور اندھے پن کا ہونا اب اچھا لگ رہا تھا، لیکن کیا کرے، وقت گزر گیا، ماں بلیدان اور قربانی دے کے بغیر بتا کے گزر بھی گئی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ، ماں وہ ہوتی ہے کہ جو قربانی دیتی ہے، پیسہ نہیں لیتی۔ میرے ایک دوست نے ایک جملہ کہا، وہ کہتا ہے کہ ماں اس ہوٹل کا نام ہے جہاں کھاؤ پیو مگر بل نہیں دیتی۔ آپ تصور کر رہے ہیں نا، وہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی، ہمیشہ اپنے بچے کے لیے مانگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا کی ماں ہے، پھر اہل بیت کی مائیں کیسی ہوں گی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایک ماں کی خواہش ہے، میں نے ختم کی مجلس کو، خداوند عالم مرحومہ زینب بائی کو جوار حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ عنایت کرے، اور اسی طریقے سے آپ سبھی کی والدہ جو زندہ ہیں ان کو سلامت رکھے، اور جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں آج کی مجلس میں ہم ان کو بھی یاد کریں گے۔ خصوصاً میں یہ بھی عرض کر دوں
सरजमीन काठमांडू में एक नई फैमिली शिया है, जो यही जो मीडिया और चैनल इन सब के ज़रिए से वो हमसे मुल्हक हुए हैं और मिले हैं। लेकिन आज उनको मजलिस में भी आना था, अचानक उनके वालिद का इंतकाल हो गया, लिहाजा वो बेचारे नहीं आ पाए। उन्होंने दरख्वास्त की है, मैं आ नहीं सका, मेरे वालिद का अचानक इंतकाल हो गया। मजलिस के आखिर में अगर मोमिनीन, चूँकि मुझे देखे नहीं हैं, लेकिन उम्मीद है कि शिया होने के नाते मेरे दर्द को एहसास करेंगे, मेरे वालिद के लिए भी एक फातिहा आखिर में ज़रूर पढ़ दें। हमने कहा इंशाअल्लाह आपका पैगाम हम पहुंचाएंगे। बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये है कि जिसकी भी माँ इस दुनिया में है वो माँ की कद्र करे, माँ की खिदमत करे, माँ के हाथ का बोसा दे। इससे बड़ा सवाब नहीं है इंसान के लिए। और जिसकी माँ नहीं है उसके लिए फुर्सत नहीं है, कम से कम उसके नाम पे कार खैर तो कर सकता है, फातिहा तो पढ़ सकता है, नमाज तो बख्श सकता है। वो नहीं मालूम किस आलम में है, किस शिकंजे में है, किस हिसाब व किताब में है। अब वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, हम कर सकते हैं। वाय हो उन औलाद पर कि जो अपनी माँ को भूल चुके हों, वाय हो उन औलाद पर कि जो माँ की कुर्बानियों को भूल चुके हों। बहरहाल अहले बैत की माँ है, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की माँ एक अजीब माँ है कि जिसको हसन और हुसैन उनसे पैदा नहीं हुए मगर फिर भी माँ कहकर पुकारा। और इसी तरीके से हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कभी भी फ़र्क नहीं हज़रत उम्मुल बनीन को हमेशा माँ कहकर पुकारा। यही वजह है, तारीख़ में लिखे, बहुत मुख्तसर अर्ज़ कर दूँ, अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम हज़रत ज़हरा की शहादत के बाद बीबी की वसीयत की वजह से कि ए अली, मेरे बाप तुम शादी करना और मुझे मेरे लाल हुसैन के एक मुहाफिज चाहिए, लिहाजा बहादुर ख़ानदान से करना, नजीब खातून से करना, यानी पाक दामन खातून से करना जो बहादुरी में यकता हो पूरे आलम में, उस कबीले की खातून से करना। और उसका बेटा जब पैदा हो बहादुर हो, मेरे हुसैन के लिए कुर्बानी दे सके। तो अमीर अल मोमिनीन ने हज़रत अक़ील से गुफ्तगू की और हज़रत अक़ील ने हज़रत उम्मुल बनीन के जिनके वालिद जनाब हिज़ाम बहुत बड़े अरब के कबीला एक किलाबिया के सरदार थे, उनसे रिश्ता दिया और रिश्ता बहरहाल कबूल किया। मैं बहुत मुख्तसर अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो मदीने के बाहर रहते थे इसलिए कि खुली आबो फिजा में रहें और कबीला फले फूले, बहुत बड़ा ख़ानदान था और इकलौती औलाद थी हज़रत किलाबिया की एक बेटी कि जिनका असली नाम, यानी हज़रत अब्बास की माँ का असली नाम फ़ातिमा किलाबिया था, यानी किलाबिया ख़ानदान से, और नाम फ़ातिमा था। शादी की बहरहाल वो रस्म और रिवाज बहुत ही मुख्तसर तरीक़े से अमीर अल मोमिनीन की सिफारिश पर कि देखो अली के घर से अभी कुछ दिन पहले जनाजा उठा है, रात की तारीकी में सैयदा गुजर गई, सैयदा जैसी खातून, लिहाजा अली धूमधाम से शादी नहीं चाहते, बहुत सादगी के साथ सिर्फ चाहते हैं कि घर में हसन और हुसैन के लिए, ज़ैनब के लिए एक माँ आ जाए। जनाब फ़ातिमा किलाबिया ने कबूल किया। एक बहरहाल कबीले की चहेती लाडली शहजादी की मानिंद थी, नौकरानियाँ, चाकर, ये वो, लेकिन बहुत सादगी के साथ शादी हुई। ऊँट के ऊपर बैठी हुई, बाहर हज़रत अक़ील पकड़े हुए, ना कोई उस ज़माने का शोर शराबा, ना भीड़, ना खाना, ना ये वो, बहुत सादगी के साथ। बहरहाल जब दर मुर्तज़ा पर यह ऊँट पहुँचा तो जनाब अक़ील ने ऊँट को महार पकड़ा और खम किया। हज़रत फ़ातिमा किलाबिया उतरी और मदीने की ख़वातीन, बहरहाल ख़वातीन में हसद होता है, वो इंतज़ार में बैठी हुई थी कि ये देखे कि ये सोतन जो आई हैं ये अपने बच्चे हसन हुसैन के साथ अब क्या बर्ताव करते हैं, ये ज़ैनब के साथ क्या बर्ताव करते हैं, इसका क्या रवैया होता है। बहरहाल कबीले के सरदार की बेटी है, क्या नाज होते हैं, क्या नखरा होता है।
لیکن اللہ اکبر، ایسی ماں ہو تو اس سے پیدا ہوتا ہے عباس۔ اتری بی بی اور اتر کے دوڑی اور چوکھٹ پر جا کر بوسہ دیا اور ہاتھ رکھ کر کہا، اے در سیدہ کی چوکھٹ، تو یاد رکھنا میں یہاں کنیز بن کر آئی ہوں، سیدہ کی بچوں کے لیے ماں بن کر نہیں۔ یا جملوں کو بدل کر کہہ دوں، یعنی چوکھٹ تو گواہ رہنا، میں فاطمہ کی سوتن بن کر نہیں، رقیب بن کر نہیں، بلکہ میں کنیز بن کر آئی ہوں۔ اللہ اکبر، مدینے کی خواتینوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ گھر کے اندر تشریف لائیں، بی بی نے حسرت سے در و دیوار کو دیکھا، چونکہ زندگی بھر حضرت زہرا کی داستان سنتی تھی اور انہیں عشق تھا، یہی وجہ ان کا فاطمہ نام تھا، اور آج پہلی دفعہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہاں سیدہ چکی پیستی تھی، کہاں سیدہ چلا کرتی تھی۔ دل یہ کرتا تھا جناب فاطمہ کا کہ مٹھیوں بھر خاک لے اور چومے، کہ ان خاکوں کے اوپر، ان مٹھی بھر زمین کے اوپر میری سیدہ چلتی تھی۔ اللہ اکبر، حسرت سے دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ پیچھے مڑ کر مایوسی سے دیکھا۔ امیر المؤمنین نے کہا کہ اے فاطمہ کلابیہ، کیا بات ہے، تم کچھ مایوس لگ رہی ہو؟ کہا کہ میرے تاجدار، مجھے میرے حسن و حسین کی تلاش ہے، مجھے حسن و حسین نہیں مل رہے ہیں۔ میں اپنے جملوں میں عرض کر دوں، شاید بن ماں کے بچے، نئی ماں آئی ہے، سن کچھ بھی ہو، ہمیشہ یاد رکھیے گا، انسان جوان کیوں نہ ہو، بوڑھا کیوں نہ ہو جائے، مگر ماں کے سامنے بچہ ہوتا ہے۔ ماں کے آغوش میں، ماں کے سینے میں جانے کے بعد انسان کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، وہ بچہ ہو جاتا ہے، اس کی فطرت ہے، اس کی طبیعت ہے۔ انسان جب بھی چوٹ لگتی ہے، ٹھوکر لگتا ہے، ماں کو ضرور یاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر، حسن و حسین کو یاد کیا، کہا کہ فاطمہ کلابیہ، آواز تو تمہارے بچے۔ ایک مرتبہ فاطمہ کلابیہ نے درد بھرے جملوں سے، مامتا بھرے لہجوں سے آواز دی، میرے لال حسن و حسین، ماں آئی ہے، انتظار کر رہی ہے۔ یقین مانیے، مدت سے کلمہ ماں کو جس حسین نے نہیں سنا تھا، ایک مرتبہ حسن و حسین دوڑ کر آئے، گلے سے لگے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جنت البقیع سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آ گئی۔ اللہ اکبر، روایت کا جملہ ہے کہ جناب ام البنین نے زندگی بھر خدمت کی، کمی احساس ماں کی نہ ہونے دی۔ اللہ اکبر، اور ہمیشہ جہاں مصلی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہوتا تھا، وہاں جا کر کہتی تھی، بی بی اگر کوئی کوتاہی ہو خدمت میں مجھے معاف کر دینا، میں ماں بن کر نہیں آئی ہوں، میں آپ کی کنیز اور داسی بن کر آئی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی ماں ہو تو اس کا بیٹا عباس کہتا ہے، اے آقا حسین، آپ میرے بھائی نہیں ہیں، آپ میرے آقا ہیں، میں کس زبان سے آپ کو بھائی کہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ میری ماں نے وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی کہ عباس یاد رکھنا، حسین کو کبھی بھیا کہہ کر نہ پکارنا، جیسے میں کنیز ہوں اس گھر میں، اسی طریقے سے تم کنیز زادے ہو، حسین تمہارا بھائی نہیں ہے، حسین تمہارا آقا ہے۔ مگر حائر عصر عاشور، جب امام حسین علیہ السلام بازو کٹ گئے، عباس کے سرہانے آئے، کہا میرا بھیا عباس، زندگی بھر تیرے منہ سے میں لفظ بھائی سننے کی، میں ترس گیا میرے عباس، اب تو جا تو رہا ہے، اے عباس ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کر پکارے۔ اللہ اکبر، مجھے نہیں معلوم عباس کے سینے میں کون سا دل تھا، حسرت و یاس سے دیکھا، شاید کہا مولا، ارے میری ماں نے ادب سکھایا، ارے میں غلام ہوں، کنیز زادہ ہوں، آپ شہزادے ہیں، آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، مگر حسین کا اصرار تھا۔ عباس نے کہا، آخری مرتبہ، بہت ہی مشکل سے سانس لی، اے میرے بھیا حسین، ہاں ایک مرتبہ قفس عنصری سے نفس پرواز کر گئی، ارے روح چلی گئی، میں کہوں گا عباس شرمندہ ہے،
کیسے میں نے آقا کو بھائی کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ تسلیما لامرہ۔ پاک پروردگارہ بحق محمد وآل محمد اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ میرے معبود تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ جو مرحومین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، خصوصاً مرحومہ زینب بائی بنت یوسف علی دینا کو میرے معبود جوار حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں جگہ عنایت فرما۔ میرے معبود ان کی بخشش کا سامان عنایت فرما۔ میرے معبود جو تیرے بارگاہ میں دست با دعا ہیں، ان ہاتھوں پر اپنی رحمت، برکت، نعمت، مغفرت نازل فرما۔ میرے معبود تجھے امام زمانہ کا واسطہ ان کی ظہور میں تعجل عنایت فرما۔ رب تقبل منا انکا انت السمیع الدعا۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ زینب بائی بنت یوسف علی دینا اور خصوصاً جو ہمارے کاٹمانڈو کے شیعہ ایک ہیں، ان کے والد محترم اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اور آپ حضرات کے مرحومین کے لیے اور جمیع مرحومین شیعیان علی کے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، فاتحہ مع الصلوات۔